بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں بالعدل، عدل کا۔ عدل کے دو معنی ہیں۔ عدل کا ایک معنی ہے انصاف اور عدل کا ایک معنی ہے اعتدال۔ یہ دونوں معنی یہاں مراد ہے۔ یہ دونوں معنی مد نظر رکھتے ہوئے آیت کا مطلب یہ ہے اللہ جل جلالہ تمہیں انصاف کا حکم دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی خود سب سے بڑے منصف ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے اوپر انصاف کو لازم قرار دے لیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی اللہ تعالی نے انصاف کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اور انصاف کی جو ضد ہے بھائی وہ ظلم ہے۔ انصاف کی جو ضد ہے بھائی وہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جن گناہوں سے بہت زیادہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب حرکت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ظلم ہے۔ اب ذرا سمجھیے، توجہ میری طرف کیجیے، اب سمجھیے ذرا۔ انصاف پھر ان خوبیوں میں سے ہوا جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا اے بندو، میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے اور تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج ہم کہاں ہیں؟ سب کو پتہ تھا کہاں ہیں، متوجہ کیا اپنی طرف۔ حجۃ الوداع کا خطبہ میدان عرفات میں دیا۔ حج کا رکن اعظم جس کے بغیر حج کہلا ہی نہیں سکتا، رکن اعظم۔ آج کیا دن ہے؟ صحابہ اکرام نے بتایا ہم حرم میں ہیں، لوگوں اس دن کی حرمت کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مال تم پر حرام قرار دے دیا ہے۔ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارتے پھرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ تو قرآن کریم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں عدل کا، انصاف کا۔ اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں اور مجھے اس کا بہت احساس ہوتا ہے، جب انصاف کی بات کی جاتی ہے نا تو ہماری توجہ فوراً ریاست اور عدالتوں کی طرف جاتی ہے۔ جانی بھی چاہیے، غلط نہیں جاتی، اس لیے کہ ملک اور ریاست اور عدالت سب سے بڑا، سب سے زیادہ انصاف فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ غلط نہیں، بالکل صحیح ہے۔ لیکن بھائیو، انصاف اوپر سے شروع ہو کر زیرو تک آتا ہے۔ اب انصاف کا مطلب یہ ہے اگر میں صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان یا چیف جسٹس یا قاضی نہیں ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انصاف کا حکم میرے طرف متوجہ نہیں ہے۔ مجھے تمام معاملات میں انصاف سے کام لینا ہے، مجھے اپنی اولاد میں انصاف کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں انصاف کرنا ہے، اپنے ماتحت ملازموں میں انصاف کرنا ہے، اپنے ماتحت ملازموں میں انصاف کرنا ہے، مجھے اپنے یار دوستوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، مجھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، مجھے اپنے کاروباری شریکوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، جو میرے کاروباری پارٹنر ہیں، جو میرے یار دوست ہیں، جو میرے گلی محلے کے ہیں،
کسی کو کبھی بھی مجھ سے ظلم کا شکوہ نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ لوگوں میں ایسی، وہ ظلم سے بہت ڈرتے تھے اور ہر وقت انصاف کو مد نظر رکھتے۔ میں نے اکثر یہ مثالیں دی ہیں، آپ اس سے بڑا انصاف کیا لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، حضور کی ملکیت، حضور علیہ السلام کا جھوٹا، اور بھائی دیا کس کو، سنت کیا ہے جو دائیں طرف بیٹھا ہو اس کو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، ایک طرف ابن عباس لڑکے بیٹھے اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر، یہ قوم کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، انصاف کو پورا مد نظر رکھا۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کے بارے میں باریاں لازم نہیں کی، باریاں لازم نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے اوپر بیویوں کے بارے میں ایک ایک رات کی باری کو لازم سمجھا، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئے، آخری وقت ہے، پھر بھی ہر روز پوچھتے عائشہ کی باری کب ہے، جب تک دوسری بیویوں نے اجازت نہیں دے دی اس وقت تک حضرت عائشہ کے گھر منتقل نہیں ہوئے۔ تو بھائیو، پہلا حکم مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں بھائی کس کا؟ عدل کا۔ عدل کا دوسرا معنی ہے اعتدال۔ اعتدال کا لفظی معنی ہوتا ہے درمیان، افراط و تفریط، کمی اور زیادتی سے بچ کر پورا کسی کام کو انجام دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدل، اعتدال۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو اعتدال سکھایا ہے، ہم نے ہر کام میں اعتدال کو مد نظر رکھنا ہے، افراط و تفریط کو مد نظر نہیں رکھنا ہے۔ بھائی ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب، مغضوب سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سے مراد یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور گمراہوں سے کون مراد ہیں؟ عیسائی۔ بھائی ایسا ہی ہے، انہوں نے سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ افراط و تفریط۔ یہودی نبیوں کی دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھے کہ تاریخی روایات میں آتا ہے ان بے شرم اور بے غیرتوں نے ایک دن میں 40 نبیوں کو قتل کیا۔ چھٹے پارے میں قرآن کریم جب یہودیوں کے اس جرم کو بیان کر رہا ہے، وہاں رسولوں کو جمع، نبی کے لفظ کو قرآن جمع لا رہا ہے کہ تم نبیوں کے قاتل ہو، تم کیا ہو؟ نبیوں کے قاتل۔ اور بے شرم بدبخت لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ساری حدیں پار کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو توبہ نعوذ باللہ، یہ بدبخت حلالی بھی نہیں مانتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام حدود کو کیا کر گئے؟ تجاوز کر گئے۔ یہ ہے زیادتی، یہ ہے کیا بھائی؟ تفریط۔ اچھا، اب آ گئے عیسائی۔ میں تشریح کر رہا ہوں بھائی کس کی؟ اعتدال کی۔ توجہ رکھیے بھائی، میں کس لفظ کی تشریح کر رہا ہوں؟ بالعدل کی، اعتدال۔ اب آ گئے عیسائی۔ عیسائی یہودیوں سے الٹ چلے، محبت میں آگے بڑھے، بڑھتے کہاں پہنچ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہے، عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا بناتے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کی نالائقی تو یہودیوں نے کی تھی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حد سے بڑھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعتدال کا حکم دے رہا ہے کہ ہم نہ یہودیوں کی طرح سخت دل ہو کر نبیوں کو، رسولوں کو، صحابہ کو، اولیاء اللہ کو برا بلا کہیں، اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح محبت میں آگے بڑھیں، ہر ولی کو خدا کی خدائی کے حصے میں شامل کر دیں۔ ہم کیا ہیں؟ اعتدال پر، بالعدل۔ اللہ تمہیں کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ اعتدال کا۔ اسی طرح عیسائیت نے ایک اور جگہ شدت اختیار کی اور یہودیوں نے وہاں کچھ اور رنگ اپنایا۔ یہودی تو دنیا کے پجاری ہو گئے،
ان کے علماء ڈھیروں پیسے لیے بغیر فتویٰ نہیں دیتے، جس طرح آج کل ہمارے لوگ بغیر پیسے لیے نہ تقریر کرتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اب نہ جنازہ پڑھاتے ہیں نہ نکاح پڑھاتے ہیں۔ ہر کام سے پہلے فیس لاؤ، ہر کام سے پہلے کیا کرو؟ فیس لاؤ۔ یہودیوں نے دین کو بیچا، قرآن پہلے پارے میں بار بار کہہ رہا اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ان لوگوں نے بیچ دیا میری آیات کو، قرآن بار بار کہہ رہا۔ اس کے مقابلے میں عیسائی آئے، یہودی دنیا کے پجاری بنے، وہ دنیا ہی کے بندے بن کر رہ گئے۔ عیسائی آئے، عیسائیوں نے ایک دوسری شدت اختیار کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلے کہا جناب ہم مرغن کھانا نہیں کھائیں گے، سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے، نکاح نہیں کریں گے، شہر میں نہیں رہیں گے، جنگلوں میں نکل جائیں گے، اور راہب بن گئے۔ نہ وہ اعتدال پر رہے نہ وہ اعتدال پر رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ احسان کیا، ہم پر یہ بھائی کیا کیا؟ احسان کیا کہ اعتدال میں ہمیں کہا نہیں کاروبار کرنا ہے، طلب رزق الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ہمیں کہا کاروبار کرنا ہے، تجارت کے احکام بتائے۔ بھائی حضور نے ہمیں تجارت کے احکام سکھائے کہ نہیں؟ خود تجارت کی اور بتایا کہ عیسائی راہبوں کی طرح جنگلوں میں نکلنے کی اجازت ہے نہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون اور 2 اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، ازواج مطہرات سے پوچھا اللہ کے نبی کی عبادت کتنی ہے، رات کو کتنا جاگتے ہیں، کتنا سوتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے بتایا۔ ان تینوں بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا۔ بھائی کیا کیا؟ کم سمجھا، اور ساتھ یہ بھی کہا چونکہ اللہ کے نبی بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ایک نے کہا میں تو ساری رات جاگا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہر روز روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اپنی بیوی سے دور رہوں گا۔ یہ تینوں ازواج مطہرات کے دروازوں پر یہ تبصرہ کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، ازواج مطہرات ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، اللہ کے نبی فوراً حضرت عثمان بن مظعون کے دروازے پر گئے، اور ان کو میں نے کل عرض کیا تھا بچپن کے یار ہیں، رضائی بھائی ہیں، بھائی کل ذکر آیا تھا کہ نہیں؟ بڑے بے تکلف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، اس کے باوجود ان سب کو ڈانٹا، سخت غصہ ہوئے۔ کہا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اللہ کی بندگی میں بھی لگا رہتا ہوں۔ اس وقت فرمایا فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اعتدال سکھایا۔ دینداروں کا بیڑا غرق اس ہدایت کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ہوا ہے، دنیا داروں کا نہیں۔ اس میں دیندار بہت، اعتدال کی جتنی ضرورت دینداروں کو ہے دنیا داروں کو نہیں ہے۔ ہمیں دین کے بارے میں بھی غلو نہ آئے، دین کے بارے میں بھی بھائی غلو اعتدال میں رہنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں ان کو، اب میں کیا باتیں عرض کروں، ان کو رفاہی کام کا جنون چڑھا، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن رفاہی کاموں میں اتنا آگے بڑھے کہ عبادت یہاں تک کہ نماز کی اہمیت بھی دل میں ختم ہو گئی۔ میں ایک صاحب سے واقف ہوں اچھی طرح، زبان سے کہتے ہیں کہ اے تہجدہ دے نمازاں کی نے، اصل پڑوسی کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ بھائی اس نے غلط نہیں کہا، بھائی میں ویسے زور لگا رہا ہوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے غلط نہیں کہا، اس نے، اللہ نے جو اعتدال کا حکم دیا تھا، دوسرے رکوع میں کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
वसता, हमने तुम्हें मोतदिल बनाया। अब उसको अल्लाह के हक़ का कोई पता नहीं। चलो मैं इसको दूसरी तरह अर्ज़ करता हूँ। भाई हम में और यूरोप में क्या फ़र्क है, इसको ज़रा बारीकी से समझना। यूरोप ने बंदों के हक़ को मद्देनज़र रखा, अल्लाह के हक़ को मद्देनज़र नहीं रखा। हमने अल्लाह के हक़ को ज़्यादा मद्देनज़र रखा, बंदों के हक़ को कम मद्देनज़र रखा। यूरोप में इंसानों, आप पता है वो कहते हैं जी असल दीन क्या है, इंसानियत। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। यूरोप का नारा क्या है, असल दीन क्या है, इंसानियत। उनके यहाँ कुत्ते के भी हुकूक हैं, बिल्ली के भी हुकूक हैं, सांप के भी हुकूक हैं, रास्तों उनके इंसानी और हैवानाती हुकूक बहुत आला। लेकिन अल्लाह का हिस्सा वो कहते हैं ये निजी मामला है। अगर कोई कहता है मैं खुदा को नहीं मानता, हमने उसका एहतराम करना है, उसका ज़ाती हक़ है। भाई ऐसे किया कि नहीं उन्होंने? उनके यहाँ सिर्फ मखलूक ही का हक़ है, अल्लाह का हक़ उनके यहाँ है ही नहीं। और हमारे यहाँ अल्लाह के हक़ को ज़्यादा हैसियत दी गई, बंदों के हक़ की परवाह नहीं की गई। बंदों के हक़ के, मुझे एक मरतबा एक ख़ातून ने, एक बूढ़ी अम्मा ने फ़ोन किया कि मेरे शौहर बूढ़े हैं, आपके बड़े मुरीद हैं, और अक्सर जब मुझे कोई शिकायत करता है तो साथ यही कहता है मुझे पता है कि हुन पीर दी शामत आ गई है। जब भी मुझे कहता है ना जी फ़लाँ आपसे बड़ी अक़ीदत रखता है, कोई ख़ातून फ़ोन करते हैं, मैं कहा बस अब ये सारा मलबा मेरे ऊपर आना है। तो मैं फिर यूँ कह के जान छुड़ाता हूँ जी 2 नंबर पीर और 2 नंबर मुरीद। जिस तरह का लूला लंगड़ा पीर है तो उस तरह के लूले लंगड़े मुरीद हैं जी। उनको मुझे ज़ाती तौर पर पता, बड़े तहज्जुद गुजार हैं, सारा कुछ है, सारा फ़लाँ 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 मुझे पता है। कहने लगा जी इनके घर के हक़ का ये है। उन्होंने तफसील गिनाई कि इनको कोई पता नहीं घर के अखराजात कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे, किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं। अब ये क्या है कि हमारे यहाँ एतदाल नहीं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ भाई किसको, बिल आदल। मैंने आदल के कितने माना किए हैं? 2। आदल का एक माना मैंने किया है इंसाफ, और आदल का दूसरा माना हमने क्या किया है, एतदाल। यहाँ दोनों माना मुराद है। हमने इफ़रात व तफरीत में नहीं पढ़ना। हमने रसूलुल्लाह, इसीलिए देखो भाइयों, औलिया अल्लाह की करामात को ज़्यादा बयान करना अच्छा नहीं। उलमा ने मना किया है कि अवामी मजमू में औलिया अल्लाह की करामात ना बयान की जाए, सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बयान की जाए। चूँकि सुन्नत कहते हैं मोतदिल रास्ते। भाई सुन्नत कहते हैं कि इसको अब बयान कर दो जी। पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में 40 साल जौ खाए। उन्होंने सारी रात यूँ किया, उन्होंने फ़लाँ किया, करामात बयान कर। भाई करामात काबिल अमल हैं? नहीं, हम करामात को कभी नहीं बयान करेंगे। हम भाई किसको बयान करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। हजूर की सुन्नत बहुत मोतदिल है। हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है? बहुत ज़्यादा मोतदिल है, वो एतिदाल है। उसमें जहाँ भी आप देखोगे आप अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत होगी वो बहुत एतिदाल पर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास साफ़ सुथरा था, साफ़ सुथरा लिबास पहनते, लेकिन इस हद तक ना जाते कि देख ख़वातीन की तरह सारी तवज्जो लिबास ही पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे से अच्छा खाना पसंद फरमाते तो बनाउज़ बिल्लाह, लेकिन किसी को शैबा भी ना होता कि ज़िंदगी का मकसद खाना ही है ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत भी करते और अपने सहाबा इकराम के साथ उठते बैठते भी, मज़ाह भी करते, दिल लगी भी करते, उनके हालात व अहवाल भी पूछते, उनके हालात व अहवाल भी पूछते, उनकी खैर खैरियत भी। बैठे हैं, कहा भाई सादू बनु उबादा बीमार हैं, चलें ज़रा उनकी खैर खैरियत पूछ कर आएँ। सारे सहाबा अल्लाह के नबी उनके दरवाज़े पर जा रहे हैं, अल्लाह के नबी उनके दरवाज़े पर जा रहे हैं। कहीं साहब किसी से मज़ाह भी कर रहे हैं, खैर खैरियत भी पूछ रहे हैं, किसी ने शादी की उसको भी पूछ रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि शादी तूने कवारी से की है गैर कवारी से की है? यार तुम ऐसा करते तो ज़्यादा बेहतर था। हज़रत जाबिर से
تو اتنا اعتدال ہمارے یہاں دینداروں میں یہ مرض ہے کہ ہم اعتدال کو مد نظر، یہ مرض پھر جب آگے بڑھا نا، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے گروہوں نے، بڑی بڑی جماعتوں نے کسی ایک چیز کو، ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ربیع الاول ہے نا، ان کے مجمع میں کھڑے ہو کر کبھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرو، لڑ پڑے گا، کہنے گے بھابی بھائی آپ قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کریم کے ہر صفحے پر توحید موجود نہیں ہے۔ انہوں نے رجسٹری کروا لی اپنے نام کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کی۔ آپ پورے پروگرام دیکھ لیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی صفات پر کوئی کلام نہیں پڑھیں گے۔ اور بعض لوگوں نے کیا کیا، ان کے اوپر توحید اتنی سوار ہوئی، انہوں نے ہر جگہ بس توحید ہی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور دوسری چیزیں بھائی کیا ہو گئی، انہوں نے اپنی شناخت ہی توحید کو بنا لیا نا۔ دونوں باتیں غلط ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ قرآن کریم کو دیکھ لیجیے، اللہ کی توحید بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے، دونوں باتوں کو مد نظر رکھیں۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کیا کیا، ذکر اللہ کو پورے دین کا مرکز بنا دیا۔ وہ 5 نمازوں پر اتنا زور نہیں دیتے جتنا ذکر پر زور دیتے، بس ذکر کرو۔ ان کے یہاں ہر مرض کا علاج ذکر کرو، ہر مرض کا علاج کیا ہے؟ ذکر کرو، فلاں کرو۔ اب انہوں نے کہا جی پورا اسلام گھوم رہا ہے کس کے دائیں بائیں؟ ذکر اللہ پر۔ دینداروں میں یہ مرض بہت ہے، جس کو جس نیکی کی طرف میلان ہوتا ہے نا، تو وہ سارا اسلام اسی میں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے 3-4 اندھے مل کے نا ایک مرتبہ پتہ چلا کہ شہر میں ہاتھی آیا۔ بھائی کیا آیا ہے؟ ہاتھی آیا۔ لوگ ہاتھی دیکھنے جا رہے تھے، وہاں کو 2-4 اندھے تھے، انہوں نے کہا ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی ہاتھی دیکھ آئیں۔ اب اندھا ہاتھی کیسے دیکھے؟ ظاہر ہے انہوں نے تو ٹٹول کے دیکھنا ہے، انہوں نے تو ہاتھ لگا کے ہی دیکھنا ہے۔ آنکھوں والوں کے ساتھ یہ اندھے بھی دیکھ آئے ہاتھی۔ اب جب یہ اندھے ایک جگہ اکٹھے ہوئے نا، تو اب تبصرہ شروع ہوا کہ ہاتھی کیسا ہے، ہاتھی کیسا ہے۔ اب پورے ہاتھی پر تو ایک نابینے کا ہاتھ نہیں پھر سکتا، جس نبینے کا ہاتھ جہاں پڑا نا، ایک نے صرف اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا۔ اس نے کہا یار میں ہاتھی جو میں آج محسوس کیا نا، ہاتھی جو ہے نا وہ ستون کی طرح، چونکہ اس کی ٹانگ کیا ہوتی ہے؟ ستون کی طرح۔ جو دوسرا تھا اس نے کہا نہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ہاتھی جو ہے نا وہ پرانے زمانے میں ایک چھج ہوتا تھا، خواتین گھروں میں استعمال ہوتا تھا، چونکہ اس کے ہاتھ پڑے تھے کان پر، اس نے کہا نہیں یار تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ہاتھی جو ہے وہ تو چھج کی طرح ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں تو بھی جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کا ہاتھ پڑا تھا کس پر؟ سونڈ پر، ہاتھی کی سونڈ۔ اس نے کہا نہیں ہاتھی جو ہے وہ تو حقے کی طرح ہے۔ تیسرے کا ہاتھ پڑا تھا، چوتھے کا ہاتھ پڑا تھا پیٹ پر، اس نے کہا تم تینوں غلط کہہ رہے ہو، ہاتھی جو ہے وہ تو دیوار کی طرح ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ کدھر پڑا تھا؟ پیٹ پر۔ اس پر بحث اتنی آگے بڑھی وہ لڑنے کے قریب پہنچ گئے، اتنے میں ایک آنکھوں والا سمجھدار آ گیا، اس نے کہا یار کیوں لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ہاتھی آج خود ہاتھ لگا کر آیا ہوں، وہ حقے کی طرح ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں وہ ستون کی طرح ہے، اور تیسرے نے کہا نہیں وہ چھج کی طرح ہے، چوتھے نے کہا نہیں دیوار کی طرح۔ وہ آنکھوں والا ہنس پڑا، اس نے کہا چاروں سچے ہو لیکن تھوڑے سچے ہو، تمہارے پاس پورا سچ نہیں ہے۔ وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا تمہارا جہاں جہاں ہاتھ پڑا ہے نا، تم نے بس اتنی جگہ کو ہی پورا ہاتھی قرار دے دیا ہے، حالانکہ ہاتھی اس کے علاوہ بھی تھا۔ ہم نے اسلام کے ساتھ یہی کہا، جس کی توحید پر نظر پڑی اس نے کہا پورا اسلام توحید ہی ہے، جس کی دعوت و تبلیغ پر نظر پڑی اس نے کہا پورا اسلام دعوت و تبلیغ ہی ہے، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نگاہ پڑی اس نے کہا پورا اسلام حضور کیا، اور جن کی نگاہ نظام پر گئی انہوں نے کہا پورا اسلام کا مقصد نظام ہے، اور جن کی جہاد پر نظر پڑی انہوں نے کہہ دیا پورا اسلام جہاد ہے۔ میں نے ایسے سر پھرے خود دیکھے ہیں، میں ان سے ملا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اسلام کا مقصد ہی صرف جہاد ہے۔
اسلام کا مقصد ہی صرف کیا ہے؟ جہاد ہے۔ جن کی نگاہ پڑی ذکر اللہ پر، انہوں نے کہا نہیں، اسلام کا اصل مقصد ہی کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ جن کی نگاہ پڑی رفاہی کاموں پر، انہوں نے کہا جی اصل تو بھائی کیا ہے؟ رفاہی کام کرنا ہے۔ بھائی یہ سارے ہیں سچے، لیکن اندھوں کی طرح جس کا جہاں ہاتھ پڑا ہے اس نے کل کو، جز کو دیکھ کر پورے کل کو اسی سے تعبیر۔ اس لیے بھائی اعتدال کیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کو سمجھنا، پورے کے پورے اسلام کو سمجھنا۔ اسلام کے تمام، اللہ تعالی ہم سب کو جامعیت عطا فرمائے، ہمارا دین بہت جامع ہے۔ تو بھائی عدل کے کتنے معنی ہیں؟ دو۔ عدل کا ایک معنی ہے انصاف، اور عدل کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اعتدال۔ میں نے دونوں کی تشریح کر دی۔ اب دیکھیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تمہیں انصاف کا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تمہیں اعتدال کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔